اور آخر آپ اتنے مایوس، اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ہندوستان کو چھوڑ کر انگلستان چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو سفر کر رہے ہیں ہم ماضی کا، اور جان رہے ہیں کہ حالات کیا میں پاکستان کے پہلے کے۔ عزیزان من، 1905 میں ہندوستان میں وائسرائی کی تبدیلی ہوئی، لارڈ کرزن کی جگہ لارڈ منٹو نے لی، اور انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ دستوری امارات کے لیے ہندوستان کے مسلسل مطالبہ کے سبب نئی اصطلاحات کا نفاذ کا امکان پیدا ہوا۔ اس ضمن میں لارڈ منٹو اور جان مولے نے بھی اعلانات کیے۔ یہ صورتحال خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت تشویش کا باعث تھی، کیونکہ اگر ہندوستان میں انتخابات کا اصول رائج کر دیا گیا تو ہندو اکثریت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ مسلم اقلیت کا تحفظ اس صورت میں ممکن تھا کہ انتخابات کا نفاذ جداگانہ نیابت کے اصول پر کیا جائے۔ اس تشویش کو سب سے پہلے سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی محسن الملک اور وقار الملک نے محسوس کیا۔ اسی سلسلہ میں بالآخر 1 اکتوبر 1906 کو آغا خان کی زیر قیادت مسلم قائدین کا ایک وفد لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس نے یقین دلایا کہ مسلمانوں کو تحفظ ان کے مطالبات کی روشنی میں دیا جائے۔ اس وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کے لیے سیاسی تنظیم کی راہ ہموار کی۔ چنانچہ دسمبر 1906 کو مسلم قائدین ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے اور آغا خان کی زیر صدارت مسلم لیگ معرض وجود میں آئی۔ وقار الملک سیکرٹری مقرر کیے گئے اور محسن الملک جوائنٹ سیکرٹری۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے الگ ہو تو ہندو اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کو دبا نہ لیں، اور ایک خوف یہ بھی تھا کہ ہندو برسر اقتدار آتے ہی اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا۔ یہ خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ اس وقت ایسی کئی تحریکیں چل نکلی تھیں جن کی بنا پر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو علامہ اقبال ہندوستان میں موجود نہیں تھے۔ البتہ محمد علی جناح، جو اس وقت ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے، وہ تھے، اور جو اس وقت مسٹر محمد علی جناح کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کانگریس میں تھے۔ دادا بھائی نورو جی، جو کانگریس کے صدر تھے، ان کے سیکرٹری تھے، مگر مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ کا نصب العین بلند نہیں۔ آخر مسلم لیگ کے قیام کے 7 سال بعد 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے، لیکن اپنی دوہری رکنیت برقرار رکھی۔ آپ نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ہندو اور مسلمانوں میں مساوات ہو جائے۔ اسی سلسلے میں گوکھلے نے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا۔ آج بہت سے لوگ، چاہے موجودہ ہندوستان اور موجودہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ قانون پھاڑ کے یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے ہندو اور مسلمانوں کو الگ کر دیا، ورنہ وہ تو ساتھ رہ سکتے تھے۔ اور کوئی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ نے بہت کوشش کی، اپنے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح کانگریس اور مسلم لیگ کا اجلاس ہو تاکہ دونوں طرف کے قائدین کا تبادلہ خیال ہو سکے۔ آپ کی کوششوں سے لکھنؤ کے ایک اجلاس میں ہندو نے پہلی بار مسلمانوں کے مطالبے کو کچھ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی آبادی والے علاقے میں ان کی تعداد کے مطابق سیٹیں ملیں گی، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ اور ہی تھا۔ 1918 اور 19 میں ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھیں۔ اس وقت ہندو نے بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مہاتما گاندھی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو کل انگریز کے خلاف مسلمان ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح مسلم لیگ کانگریس کی سازش کا شکار ہو گئی۔ ہندو مسلم اتحاد کا سنہری خواب تو تحریک خلافت کے دوران ہی ادھورا نظر آنے لگا تھا، مگر جیسے ہی یہ تحریک ختم ہوئی، ہندو مسلم فسادات کا ایک طویل اور خوفناک سلسلہ چل نکلا۔ 1922 میں محرم کے موقع پر ملتان میں فساد ہوا، پھر سہارنپور میں فساد ہوا جس میں 100 سے زیادہ افراد قتل یا زخمی ہوئے۔ 1924 میں سب سے بڑا فساد کوہاڑ میں ہوا، جہاں ایک ہندو نے ایک اشتعال انگیز نظم لکھ کر فساد کی آگ کو بھڑکایا۔ پھر تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ اس دوران
संगठन और शुद्धि की तरीके शुरू हुई। संगठन का एक मतलब एक साथ जोड़कर बांधना है। इसी तरीके के ज़रिए हिंदुओं को असलाह की तरबियत दी गई। शुद्धि का मतलब पाक करना था, यानी वो लोग जो हिंदू मत तर्क करके मुसलमान हो चुके हैं उन्हें दोबारा हिंदू मत में दाखिल करना। इन दोनों तहरीकों का मकसद हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करना था। मशहूर हिंदू महासभा के लीडर डॉक्टर मूजे ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि हिंदू महासभा का मकसद ये है कि तमाम हिंदू को मुत्तहद कर दे और हिंदू धर्म को इतनी ताकत दे कि हिंदुस्तान सही मानों में हिंदुस्तान कहलाए, यानी हिंदू का मुल्क। इसी तरह डॉक्टर मूजे ने अपनी एक और तकरीर में कहा कि जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का वो है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है और जर्मन जर्मनों का मुल्क है, इस तरह हिंदुस्तान हिंदू का मुल्क है। ये जो चाहते ये थे कि या तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए या उन्हें दोबारा हिंदू मत में दाखिल कर लिया जाए। ऐसे हालात में भी अभी तक चंद मुस्लिम कायदीन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रट लगा रहे थे और इसी इत्तेहाद की सुरीली बांसुरी के शुरू में मगन थे। वो तो जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट शाया हुई तो रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ गई। उससे मालूम हो गया कि हिंदू मुसलमानों से किसी तौर पर मुसाहरत के लिए तैयार नहीं है और ना ही कभी हो सकेंगे। इसके बाद मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक और कोशिश की। तजवीज़ दहली के नाम पर एक खाका दिया कि कम अज़ कम ये मान लिया जाए, वो भी रद्द कर दिया गया। फिर उन्होंने अपने 14 नगात दिए, वो भी ना माने गए। और आखिर आप इतने मायूस, इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि हिंदुस्तान को छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ आपने एक घर ख़रीदा और वहाँ अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। राजी आज का हिस्सा जो है वो यही में रखते हैं। इंशाल्लाह फिर यहाँ से अगला हिस्सा शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत याद रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।